بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں آج آپ کو ایک عظیم و شان وظیفہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ اور اللہم مالک الملکی الا بغیر حساب نازل ہوئی تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ اے اللہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میری عزت و جلال اور بلندی یہ مقام کی کہ جو لوگ ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے جس کا ادنا ترین درجہ مغفرت ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر یہ پڑھیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ انعامات ہم انسانوں پر خصوصاً نازل فرمائے ہیں اور اس میں ہماری مغفرت ہے، ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ترجمہ: اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اللہ اکبر، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ بے شک پسندیدہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس پیرائے اور اس تمام آیات کا ترجمہ غور سے سنیں تو آپ کے دل کو ہاتھ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی حقانیت
بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے، واحد ہے۔ اس کی گواہی فرشتے اور اہل علم اور اللہ کے ولی دیتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے اوپر ہم کو بتا رہا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ جس نے یہ کائنات کے نظام و نسق کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ رحمان و رحیم و کریم ہے، وہ رب غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اس سے منحرف ہیں وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ پڑھے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ حضرت 12 سے پڑھتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، یہ جان لو۔ اس دعا کو، اس کے مطالب کو ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، تو اس کو جان کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حکومت، اس کی ملک، اس کی ملک اور اس کی ہر چیز کی آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، یعنی کہ عزت بخشتا ہے، اقتدار بخشتا ہے، مقام میں بلند دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک یقیناً تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ رات سے دن کو طلوع کرتا ہے اور دن سے رات کو طلوع کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار چیز کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اس کے سوا کسی کی طرف مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو عطا ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کسی کو کچھ عطا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اقتدار کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو اس کے رستے پر چلتا ہے، جو اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے نبی کا احترام کرتا ہے، اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور دین کو جانتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی اقوام، ایسے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، انہیں مقام بلند دیتا ہے، انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اس کے اصول و قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن میں ضابطہ حیات کے طور پر بتائے گئے ہیں، تو ان کو رسوا کر دیتا ہے، بے شک وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں، بے شک وہ غیر مسلم ہوں، ان اصول و قوانین کو، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ان کو مقام بلند عطا فرماتا ہے۔ باقی آخرت کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ پکڑ کرنے والا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق بے حساب اور بے شمار دینے